الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ اور ہم نے نماز سیکھنی شروع کی ہوئی ہے، الحمدللہ ہمارے 2 ویڈیوز اس پہ بن چکی ہیں، آج تیسری ویڈیو بننے جا رہی ہے۔ تو یہ بہت مختصر سی انشاءاللہ الکریم ویڈیو ہماری بنے گی۔ اس میں ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ سب سے پہلے تسبیح رکوع، یعنی کہ رکوع کی تسبیح تحمید اور تسبیح سجدہ، سجدہ کی تسبیح، قوما تسبیح تحمید اور تسبیح رکوع، یعنی کہ قوما کی تسبیح، یعنی کہ قوما میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے اور سجدہ میں کیا پڑھا۔ اب سب سے پہلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم۔ آپ نے یہ سبق پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ حروف قریب الصوت کا ہم نے ہاتھ لیا رکھنا ہے۔ یہاں پر وا آ رہا ہے تو یہاں پر بعض زا سیٹی والا نہیں نکالنا، اگر نکالیں گے تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ نے اسی انداز میں اس میں پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ انشاءاللہ کریم یہ لفظ بھی، یہ فقرہ بھی آپ کا یہ درست ہو جائے گا۔ آپ نے اچھے انداز میں اس کو تسبیح کو یاد کر لینا ہے۔ ہم قوما میں ہم نے تسبیح پڑھتے ہیں، سامع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے بعد تحمید ہوتی ہے، تسمیع کے بعد ربنا ولک الحمد۔ تو اس کو اسی انداز میں آپ نے یاد کر لینا ہے، سامع اللہ، لام کپور پڑھنا ہے اور نون ساکن ہے، اس کے بعد حار ہے، اظہار بھی کرنا ہے، سامع اللہ لمن حمیدہ۔ تو تب ہمارا یہ جملہ درست ہوگا۔ اگر ربنا ولک الحمد، تو بہت تحمید اور تسمیع جو ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ نے اچھے انداز اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سجدہ کی تسبیح یہ ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ دیکھیں اتنا زور دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ نے اسی انداز میں ٹھہر ٹھہر کے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ کا یہ تلفظ درست ہو جائے، جب آپ اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ لیں تو پھر صحیح ہے، آپ اس کو اچھے انداز میں اپنی روانگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سجدہ کی یہ تسبیح ہے، 3 دفعہ پڑھی جائے گی اور رکوع میں بھی 3 دفعہ، زائد دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں تاخداد میں، تاخداد میں۔ تو آپ نے اس کو اچھے انداز میں یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔